ہر حد پار کروں گا انشاءاللہ اپنے عوام کے ساتھ، اپنے ٹیچر، نرس، بیوہ، یتیم، مزدور اور سرمایہ کار، میں ان کے ساتھ ہوں جب تک یہ علی بابا 40 چور سیدھے نہیں ہوں گے، میں یہاں سے اگر لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانے تو پھر دمادم مشکندر ہوگا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک پنجاب کے اندر بجلی کا حق پنجاب کو نہیں ملے گا، میں مینار پاکستان میں آپ کے ساتھ وہاں پر کام کروں گا۔ لوگ آج کہتے ہیں کہ میاں شہباز شریف ہمیں بجلی چاہیے، جمہوریت نہیں چاہیے۔ السلام علیکم، پروگرام ان سیشن میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اشرف جامی۔ کچھ دیر پہلے آپ نے پروگرام کے آغاز میں میاں محمد شہباز شریف صاحب جو کہ وزیر اعلیٰ ہیں، خادم اعلیٰ کے نام سے جانے جاتے ہیں پنجاب کے، ان کے بیانات کچھ سنے۔ کہتے ہیں کہ لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بجلی چاہیے، جمہوریت نہیں چاہیے، جب تک عوامی مسائل حل نہیں ہوں گے بجلی نہیں دی جائے گی، پنجاب کا حق اسے نہیں ملے گا، وہ تب تک خیمے میں رہیں گے۔ انہوں نے اپنا جو آفس ہے وہ چھوڑ دیا، مینار پاکستان میں جا بیٹھے ہیں، خیمہ لگایا ہے، وہاں پر انتظامیہ بھی بیٹھتی ہے، کابینہ بھی بیٹھتی ہے، اجلاس بھی ہوتا ہے۔ آج آپ نے خبریں بھی دیکھی ہوں گی کہ اجلاس کے دوران وہاں سے بتی چلے گی اور پھر جو چھوٹے ہاتھ والے دستی پنکھے ہیں وہ استعمال کیے اراکین نے وہاں پہ، جب بجلی وہاں سے غائب ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ وہ عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے یہاں پہنچے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ انہیں عوام کا دکھ، درد اور غم اس کا احساس ہے، ان کی مشکلات کا احساس ہے۔ صورتحال جو ہے اسے الفاظ کی صورت میں یا اعداد و شمار کی صورت میں بتانے کی ضرورت ہرگز اس لیے نہیں ہے کہ سارے مناظر آپ دن بھر دیکھتے ہیں پاکستان کے تمام شہروں سے، تمام صوبوں سے عوام سڑکوں پر ہیں، سراپے احتجاج ہیں، بھوک ہے، مہنگائی ہے، ننگ ہے، بے روزگاری ہے، اور صورتحال یہاں تک آن پہنچتی ہے کہ 14 سال کی عمر کے طالب علم جو ہیں وہ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، والدین اپنے بچوں کو بیچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور حکمران ہیں کہ وہ آئے دن نئے سے نیا پینترا بدلتے ہیں۔ یہ جو آج وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہم نے بیانات، ان کی جو اعلانات دکھائے ہیں، یقین جانے بظاہر تو یہ بہت اچھی باتیں محسوس ہوتی ہیں، یوں لگتا ہے جیسے وزیر اعلیٰ پنجاب نے عوامی نبض پر ہاتھ رکھ دیا ہے، انہیں احساس ہو چکا۔ لیکن کیا کیا جائے کہ اپوزیشن اور جو ماہرین ہیں وہ تنقید کیے بغیر نہیں رہتے، کہتے ہیں کہ یہ سارا جو ہے یہ ڈرامہ ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین نے یہ بھی کہا آج پریس کانفرنس کے بعد جو پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس تھی کہ یہ ایک اسٹنٹ ہے، یہ ایک ڈرامہ ہے، ایسے کام کرنا نون لیگ چھوڑ دے۔ دوسری جانب دیکھا جائے تو جو وفاق ہے وہاں پر وزیر خزانہ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بھی بڑا گھر چھوڑ دیں گے، چھوٹے گھر میں انہیں شفٹ کیا جائے گا اور اخراج جو ہیں وہ کم کیے جا رہے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بجٹ میں پی ایم سیکریٹریٹ اور پریزیڈنسی کے لیے جو اخراجات ہیں اس میں اضافہ کیا گیا ہے، کمی نہیں کی گئی۔ تو یوں لگتا ہے جیسے وزیر اعظم صاحب اور پی ایم سیکریٹریٹ بھی جو ہے وہ سی ایم صاحب کے اقدامات سے متاثر نظر آتا ہے، اور وہ بھی اب چھوٹے گھر میں آنے جا رہے ہیں، کیونکہ پی ایم صاحب تو اپنا جو ایوان ہے وہ چھوڑ کر خیمے میں آن بیٹھے ہیں، خیمے کے مقیم ہو کے بیٹھے ہیں عوام کے ساتھ ان کا ساتھ دینے کے لیے۔ تو یہ جو سیاستدانوں کی خاص طور پر 5ویں سال میں جمہوری حکومت کے جبکہ اسے الیکشن ایئر قرار دیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر تب جبکہ حکومت نے 5واں بجٹ منظور کروا لیا، تو اب ہی آ کے یہ سارے اقدامات کرنے کے لیے، عوام کی نبض پر ہاتھ رکھنے کے لیے یہ اعلانات، یہ اقدامات کیوں ناگزیر ہو گئے؟ ان ساری باتوں پر تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے، اور خاص طور پر جو کچھ دن پہلے آپ نے جب بجٹ پاس ہوا تو ہم نے دیکھا کہ اسمبلی میں کیا مناظر تھے۔ ناظرین آپ کو یاد ہوگا ترک وزیر اعظم طیب اردوان یہاں پر آئے، ان کے اعزاز میں عشائیہ بھی ہوا اور پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی ہوا، تب ہم نے بڑے خوبصورت مناظر دیکھے۔ مناظر کیا تھے کہ اپوزیشن والے اور حکومت والے تمام لوگ وہاں پر خاموشی سے وہاں بیٹھے تھے، آرام سے ان کو سن رہے تھے، حسن سلوک تھا، اتفاق تھا، گو کہ احتجاج ضرور کیا دبے لفظوں میں چودھری نثار نے کہ جناب آپ کی وجہ سے ہم آج یہااں بیٹھنے، ورنہ شاید یہاں بیٹھنا ناممکن ہوتا۔ لیکن کچھ دن بعد جب بجٹ آیا تو صورتحال کیا ہوئی وہ بھی آپ نے دیکھے، پچھلے سال تو چوڑیاں پھینکی گئی، لیکن اس سال اس سے بھی بات آگے چلے گئی اور مکے جو ہیں وہ رسید کیے گئے۔ تو اب پنجاب کا بجٹ آنے والا ہے، یہاں کیا صورتحال ہوگی، یہاں پیپلز پارٹی اور ان کے اتحادی کیا صورت اختیار کرتے ہیں نون لیگ کے ساتھ، ان تمام معاملات پر تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے آج کے سیشن میں ہم نے دعوت دے رکھی ہے مہمانوں کو۔ پاکستان مسلم لیگ وفاق کی نمائندگی یہاں پر کریں گی سمینہ خاور حیات صاحبہ، شوکت بسرا صاحب ڈپٹی پارلیمان لیڈر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، آج کل خاصے فارم میں، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ ابراہیم مغل صاحب ہیں، ویسے تو اکنامکس پہ اور جو بجٹ سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں اور خاص طور پر کسانوں کی جو مشکلات ان پہ بہت اچھا بولتے ہیں، لیکن آج کل اوور آل سچویشن پہ بھی تجزیہ کرنے میں خاصا ملکہ ان کو حاصل ہو چکا ہے۔ اور خاص طور پر میں بتاؤں ہمارے اہم مہمان موجود ہیں اسلام آباد سے، جناب صدیق الفاروق صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کی یہ نمائندگی کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے صدیق صاحب میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا، وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں خادم اعلیٰ صاحب،
انہیں ایسی کیا ضرورت پیش آئی کہ آخری سال میں خاص طور پر خیمہ لگا لیا؟ میں نے تو کہا کہ بظاہر بہت اچھے اقدامات محسوس ہوتے ہیں، لیکن ان کی باتیں میں بعد میں سنوں گا، پہلے آپ کی لاجک سن لوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامی صاحب، آپ نے اچھی باتیں کی ہیں کہ یہ اقدامات ہیں، لیکن اپوزیشن تو تنقید کرے گی۔ جی، اپوزیشن کو تنقید کرنی بھی چاہیے، اپوزیشن کا حق ہے۔ رہ گئی یہ بات وزیر اعلیٰ صاحب کی، تو وہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ان 4 سالوں میں سیلاب آتا ہے تو وہ سیلاب میں خود اتر جاتے ہیں۔ ڈینگی کا مسئلہ پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے، تو ڈینگی میں وہ پیش سے ان کے خلاف جو جدوجہد ہوئی، اور اسی طرح سے ہاسپٹلز میں بھی پہنچتے ہیں، وہ اپنے دفتر میں کم اور عوام میں زیادہ رہتے ہیں۔ یہ بھی جو وہ کر رہے ہیں، یہ ایک علامتی طور پر عوام کا ساتھ دینے کے لیے اس طرح کے اقدامات ضروری ہوتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ یہ خلوص پر مبنی ہو۔ تو اگر 4 سال میں، یہ 4 سال 2 مہینے ہو گئے ہیں، وزیر اعلیٰ شہباز شریف کے اقدامات کو ایک دوسرے کے ساتھ رکھ کر دیکھیں گے تو یہ محسوس ہوگا کہ، اور یہ آپ نظر آئے گا کہ وہ ہر مشکل موقع پہ عوام کے ساتھ رہتے ہیں۔ میں یہاں ان کو کوئی مثال میں دینے لگا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نخواستہ میں ان کو صحابی کا درجہ دینا چاہتا ہوں، لیکن قحط پڑا مدینہ منورہ میں اور لوگوں کے لیے کھانا نہیں تھا۔ صحیح۔ تو ایک تو سیدنا عمر فاروق کا دور تھا، انہوں نے اس وقت زیتون کا تیل اور شہد کھانا چھوڑ دیا، اور انہوں نے کہا اس وقت تک میں یہ شہد نہیں کھاؤں گا، زیتون کا تیل نہیں کھاؤں گا، جب تک ایک شہری کو جو اس قحط سے پہلے ملتا تھا وہ نہ ملے۔ اور پھر انہوں نے لنگر دیگیں جو ہیں وہ لگا دی، اور اپنے ہاتھ سے ان میں جو ہے وہ کاش کہ یہ ساری مثالیں وہ عمر فاروق بن گئے، اللہ تعالیٰ کرے کاش کہ یہ ساری مثالیں جو آپ پیش کر رہے ہیں سنہری دور جو ہے، کاش کہ ہمارے حکمران واقعی ویسا کریں اور واقعی اسی خلوص نیت سے کریں جن کی مثال آپ ہمیں سنا رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں پھر ساری تناظر میں پھر ہمیں انڈوز کرنا چاہیے پرائم منسٹر کے اس اسٹیپ کو بھی جو وزیر خزانہ نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ بھی بڑا گھر چھوڑ کے چھوٹے گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں، پھر اسے بھی مان لینا چاہیے، اسے بھی اس کی بھی داد دینی چاہیے؟ میں داد دوں گا، داد دیتا اچھا اگر وہ بات نہ ہوتی کہ ایوان صدر کے اخراجات جو ہیں ان میں اسی بجٹ میں پچھلے سال کے مقابلے میں 13 کروڑ 40 لاکھ روپے کا اضافہ ہوا ہے، اور ایوان وزیر اعظم کے اخراجات میں اس سال میں یہ جو پروپوز بجٹ ہے 15 کروڑ 60 لاکھ کا اضافہ ہو، یعنی صدر صاحب 17 لاکھ روپے روزانہ خرچ کر رہے ہیں یا کریں گے، اور وزیر اعظم صاحب 20 لاکھ روپے روزانہ خرچ کر رہے ہیں۔ تو یہ اگر ساتھ نہ ہوتا تو پھر میں یہ مانتا۔ اور ایک اور بات میں آپ سے عرض کروں، یہ جس جگہ انہوں نے ایک چھوٹی سی بات سن لیں، جس جگہ انہوں نے یہ یونیورسٹی اور اسٹوڈنٹس کی بات کی ہے، اللہ کرے کہ یہاں کے امن کے حالات درست ہو جائیں، لیکن فی الوقت تو وہ ریڈ زون ہے، ادھر ایوان صدر ہے، ادھر پارلیمنٹ ہے، ادھر سپریم کورٹ ہے، ادھر سیکریٹریٹ ہے، یہاں وہ طالب علموں کا داخلہ اور طالب علموں کی سرگرمیاں، یہ جو ان کے سیکورٹی کے معاملات ہیں وہ اجازت دیں گے یا نہیں، یہ ایک الگ بات۔ حضور اپریل 2008 پنجاب گورنمنٹ نے، یہ انگریزی خبر ایسوسیٹڈ پریس پاکستان کی، پنجاب گورنمنٹ نے ڈکلیئر کیا کہ سی ایم سیکریٹریٹ 8 کلب روڈ کو ایز این آئی ٹی یونیورسٹی فار ویمن بنا دیا جائے گا۔ جناب 4 سال 4.5 سال گزر گئے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اعلان جب کیا، اعلان جب ہوا اس وقت یہی صورتحال تھی، لیکن جب پریکٹیکلی وہاں آ کے بیٹھے ہیں اور سیکیورٹی کی صورتحال کو جب دیکھا گیا تو یہ بات فیزیبل نہیں ہوئی، اور اس لیے اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا، اور آج وہی بات۔ میری آواز آ رہی ہے یا یہ صرف پیپر دکھایا جا رہا ہے؟ صدیق صاحب، لیکن پھر یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی نا کہ تب جو اعلان کیا گیا تھا فوراً سے جذبات میں آ کے یہاں ہم نہیں رہیں گے، یہاں آئی ٹی یونیورسٹی بنا دی جائے گی، وہ غلط تھا، جذبات میں مبنی تھا۔ نہیں، میں عرض کر رہا ہوں، میں یہ عرض کروں گا کہ وہاں رہ تو نہیں رہے، نہ 7 کلب میں وزیر اعلیٰ رہتے ہیں، نہ 8 کلب میں رہتے ہیں، 8 کلب میں دفاتر ہیں، لیکن میں پھر عرض کروں گا کہ کسی وقت غلطی کا احتمال ہو سکتا ہے، جس بنیاد پر 8 کلب کو یونیورسٹی نہ بنایا گیا اسی بنیاد پر آج یہاں یہ جو یونیورسٹی نہیں بن سکے گا۔ میں میاں برادران کے حوالے سے انتہائی اہم ایک سوال آپ سے کروں گا، میرے ساتھ ہی آپ رہیے گا، لیکن اس سے پہلے ذرا شوکت بسر صاحب کو ایڈپ کر لیں، وہ بولنا چاہ رہے ہیں ساری صورتحال پر۔ شوکت صاحب ضرور۔ یہ دیکھیے، آپ کی انہوں نے بتایا جی 17 لاکھ روپے پریزیڈنسی کے ہاں جائے گا، اضافہ ہوا 20 لاکھ روپے پر ڈے پی ایم صاحب جو ہے وہ یوز کریں گے، پھر وہ اعلان کرتے ہیں چھوٹے گھر میں جائیں گے۔ آپ یہاں دیکھیں پنجاب گورنمنٹ میں وزیر صاحب کہتے ہیں وہ 20% کمی کر رہے ہیں اخراجات میں۔ جامی بات یہ ہے کہ صدیق الفاروق صاحب کو مجھے پورا احترام ہے، اصل میں یہ جس استاد کے شاگرد ہیں ضیاء الحق کے، وہ بھی یہی ڈرامے کیا کرتا تھا۔
آپ کو یاد ہوگا کہ وہ سائیکل پہ ایک دفعہ نکل پڑے کہ جی میں سائیکل پہ آ گیا ہوں. اب میاں صاحب نے ابھی انہوں نے کہا جی کہ میں اپنا 5000 کنال کا گھر جہاں پہ ماشاءاللہ پتہ نہیں ایسیوں کی تعداد کتنی ہوگی، میں مانتا اگر ان کے بچے بھی یہاں پہ شفٹ ہو جاتے، اور اگر انہوں نے کہا جی کہ وہ سیلاب آیا تھا تو موٹر سائیکل پہ بیٹھ گئے تھے. ایک بریک لے لوں میں یہاں پر، ایک بریک میں لے لوں. یہ انتہائی اہم بات انہوں نے چھوڑی، یہاں سے ہم بات کو آگے کنٹینیو کریں گے. اور پھر میں یہ بھی پوچھوں گا صدیق صاحب سے کہ جو ہمارے میاں برادران ہیں ان کے گھروں میں جو VVIP فیڈر لگے ہیں الیکٹریسٹی کے، کیا وہ بھی بند کیے گئے ہیں عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے، اور کیا آپ نے بھی یہ کیا؟ پوچھیں گے ان سب سے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود می. ساتھ میں دوسرا سوال بھی میں ڈال دوں نا کہ دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر یہ کہتے ہیں جی آپ پھر چھوڑیں 5 مرلے کے جو مکانات ہیں اندرون کے، وہاں جا کے کیوں نہیں بیٹھتے؟ اور پھر ساتھ ایک اہم نقطہ جو ہمارے ایک ویور نے ہمیں لکھ کے بھیجا ہے کہ کیا جو ارائیونڈ میں آپ کے گھر ہیں میاں برادران کے، وہاں پر بھی جو اسپیشل فیڈر لگے ہیں الیکٹریسٹی کے وہ بھی بند کیے جاتے ہیں عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے؟ کیونکہ یہاں پر تو 1 گھنٹے کے لیے ہم نے دیکھا پنکھا جو ہے وہ دستی پنکھا اس کا استعمال کیا جا رہا تھا، اور جہاں پہ انہوں نے لگایا ہوا ہے وہاں پہ بجلی چوری کی جا رہی ہے، باقاعدہ تمام چینل نہیں گیا ہوں. صحیح. لیکن میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ اگر کسی کے پاس اپنے ذاتی وسائل سے کوئی سہولتیں ہیں وہ تو اس کی ذاتی ہیں، اس میں تو سرکاری سہولتوں کا عمل دخل نہیں ہے. لیکن اچھی بات ہے جو آپ نے کہی ہے کہ اگر اس میں بھی وہ مثال قائم کر دی جائے جس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے تو بہت اچھی بات ہوگی. لیکن ایک بسرا صاحب سے میں نہایت ادب سے جیسے یہ کہتے ہیں میں بھی کہوں گا کہ یہ بھی بڑے اچھے کارکن ہیں سیاسی اور پارٹی کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ہر دفعہ ضیاء الحق کی جناب شاگرد وغیرہ، میں تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں اور پھر اس کے بعد خلفائے راشدین کو دیکھتا ہوں. ذاتی طور پر میں ایک بالکل متوسط آدمی ہوں اور میری زندگی میرے معاملات الحمدللہ سب کے سامنے ہیں. مجھے کسی کی سوائے ان حضرات کے کسی کی شاگردی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہمارے جو دوست یہ تانا ہمیں یا اور لوگوں کو دیتے ہیں وہ فیلڈ مارشل ایوب خان کے ساتھ جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کا کیا رشتہ تھا، پھر جناب یحییٰ خان کے ساتھ کیا تھا، پھر ابھی پرویز مشرف کے ساتھ کس نے کیا تھا. ان باتوں کو کہتا ہوں یہ بات شوکت بسرا صاحب کی 100% درست ہے اور میں انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بات تسلیم کی ہے. لیکن میرے بھائی 4 سال 2 مہینے ہو گئے ہیں. آپ کی یہ بجٹ کی تقریر پڑی ہے، یہاں بسم اللہ یہاں سے شروع ہوتی ہے معیشت ہمیں ورثے میں کیا ملا. بھائی یہ ورثے کی بات کرتے ہو، 4 سال 2 مہینے میں آپ نے کیا ہے؟ ایک لوڈ شیڈنگ میں رینٹل پاور پلانٹس کا آپ نے کیا کیا وہ سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا. پنجاب کے چیچوں کی ملیاں اور نندی پور کے 2 پاور جنریشن اسٹیشن 2 سال سے آپ کی مرکزی حکومت نے روکے ہوئے ہیں. وہاں جناب کراچی کی وہ آپ نے کیا کیا؟ آپ کی آبجیکشن صدیق صاحب آپ ٹھہرے میرے ساتھ ہیں. صدیق صاحب میرے ساتھ ہیں نا، میں آپ کی آبجیکشن انہیں بتاتا ہوں اور ان کی آبجیکشن پھر آپ کو بتاتا ہوں. میرے آپ 2 سوال لے لیجیے. صدیق صاحب 2 سوال لے لیجیے، آپ میرے ساتھ رہیے نا. بالکل ٹھیک ہے، زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، کوئی شک نہیں، زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ صدیق صاحب بسر صاحب کو ایڈ کر لینا، ان کی بھی بات سن لیں. بسر برادران کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. اس وقت اتفاق فاؤنڈری پاکستان میں نادندگی پہ 3رے نمبر پر ہے. پنجاب حکومت سن لیں، آپ میرے سوالوں کو جواب دے دیں. پنجاب حکومت نے 4 ارب روپیہ واپس